الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس النار من رآني ورأى من رآني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ کرام جو شروع میں ہی ایمان لے آئے اور ہجرت بھی کی، بدر میں شریک ہوئے، صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو اس کے بعد بھی مسلمان ہوئے، نیکی پر رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہے۔ جو صحابہ شروع سے ہی مسلمان ہوئے اور ہجرت وغیرہ کی، یا وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے جیسے فتح مکہ کے موقع پر وغیرہ، اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور جس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی وغیرہ، سب نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، وہ کھڑکی کھلی ہے، کہ جس شخص نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور دنیا سے چلا گیا ایمان کی حالت میں، یا جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، مراد تابعین ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، ان سب کو لا یمس النار، جہنم کی آگ چھوئے تک نہیں، مطلب آگ کا احساس بھی نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، مراد صحابہ، جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا تھا، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کو کہتے ہیں تابعین، یہ بھی سب جنتی ہیں۔ رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رجب کے آخری عشرہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔
اس مناسبت سے بھی کچھ گزارشات کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں دلوں میں کچھ میل ہوتی ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان بچانا، ایمانیات بتانا، یہ علماء کا کام ہے۔ دوسری بات، رجب المرجب کے مہینے سے جو رسم و رواج ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے کنڈے کا۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ خود پڑھے لکھے سمجھدار ہیں کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل مبارک کا۔ تو وہ تو صحابہ سارے یا قرآن حدیث عربی میں ہے، تو کنڈے کا لفظ مطلب ہے کہ خود ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ عربی ہے ہی نہیں، یہ بات کی کوئی ایجاد کی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے اس طرح کے رسم و رواج سے بچنا، کہ ظاہری طور پر کچھ جملہ کہا جاتا ہے، نیت کچھ ہوتی ہے، ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض حضرات رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جناب رجب میں نکالی جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر بندہ جس وقت وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اگلے سال اسی مہینے میں اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، خواہ رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حج کا مہینہ خاص ہے یا روزوں کا مہینہ خاص ہے، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک رکن اسلام ہے، تو اس کا بھی کوئی مہینہ خاص ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ زکوٰۃ کا الگ الگ تعلق ہے۔ جب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، جب اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ بات بعد میں کریں گے، یعنی اگلے جمعے کو یا انشاءاللہ۔ رجب کے مہینے میں ایک قول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سعادت اللہ پاک نے عطا کی ہے، وہ رجب کے آخری عشرہ، اور مشہور یہ ہو گیا کہ 27 رجب کو، اگرچہ اس میں 10 قول ہیں۔ ہم انشاءاللہ آج کی گزارشات میں اجمالی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل بیان کریں گے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو معراج سے متعلق گزارشات عرض کریں گے۔ کسی کا بیٹا غلط ہو جائے اور وہ بھی باپ دنیا سے چلا گیا ہو، تو لوگ باپ کو برا بھلا کہیں، یہ بے انصافی ہے۔ باپ کی موجودگی میں یزید نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہے کہ جناب ان کی غلطی ہے۔ پھر ایک مسلم حقیقت ہے کہ جس میں کسی صحابہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، وہ سب جانتے مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ مسلمان کے سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ شخص صحابی ہے، اور صحابی کے مقام کو، صحابی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو تاریخ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ تاریخ ایک بعد کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے۔ صحابہ کا مقام قرآن مجید نے بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔
قرآن مجید نے قرآن مجید کی فضیلت اور صداقت اور حقانیت اور سچائی بیان کی. قرآن نے اپنی سچائی قرآن نے اپنی بیان کی ہے. تو 200 سال کے بعد ایک گروہ اٹھا جس نے قرآن کا انکار کر دیا. تو ہم اس 200 سال کے بعد کے جو ایک گروہ اٹھا ہے اور اس نے قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے, تو ہم قرآن کی بات نہیں مانیں گے جو اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میری سچی کتاب ہے. ہم اس 200 سال بعد کے اس گروہ کی بات مانیں گے جو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں شکوک و شبہات ہے. وہ بعد والے بندوں کی بات رد کر دی جائے گی, ان کے تو اسلام کے بارے میں خطرہ ہے. یہی بات انبیاء علیہ السلام کی ہے. انبیاء علیہ السلام کی معصومیت قرآن نے بیان کر دی ہے, حدیث نے بیان کر دی ہے. کوئی بعد میں تاریخ میں لکھنے لگ جائے, کوئی اسرائیلیات کوئی یہودی روایات ایسی سامنے آ جائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فضول باتیں کرنے لگ جائیں, داؤد علیہ السلام کے بارے میں فضول باتیں کرنے لگ جائیں, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائیں, تو ہم ان روایات کو نہیں مانیں گے. ہم مانیں گے قرآن حدیث کو. قرآن حدیث نے سب انبیاء کو برحق کہا اور سارے معصوم ہیں. یہی بات دوستو قرآن مجید نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت بیان کی ہے, ان کو جنتی کہا ہے. ان کے بارے میں یہ لفظ وضع ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حالانکہ یہ پہلا جملہ کافی تھا. آپ ذرا غور کرو اس کا ترجمہ کیا ہے. رضی اللہ عنہم, اللہ تعالی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہے, خوش ہے. تو یہ بات کافی تھی نا. اللہ پاک جب فرما دے کہ میں اسے راضی ہوں, تو اس بندے کی کیا مجال ہے کہ آگے سے کہے میں تو نہیں راضی. دیکھو نا, یہ جملہ کافی تھا. جہاں کہیں بھی قرآن نے یہ بات کہی ہے تو یوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نبی کی جماعت سے راضی, نبی کی جماعت اللہ سے بھی راضی ہے. یہ اکٹھا جملہ آ رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. پھر ان حضرات کے کارنامے دیکھے آپ. پتہ نہیں لوگ کون سی کتاب کا مطالعہ کر کے فضائل صحابہ کو بھول جاتے ہیں. اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ 100 سال تو ہی نہیں کہی ہے. ڈائریکٹ نبی سے تابعین یا تبع تابعین نے تو قرآن نہیں پڑھا. تابعین یا تبع تابعین کی تو نبی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, زیارت ہی نہیں ہے. صحابہ کو برحق ماننا یہ ضروری چیز ہے, تبھی تو اسلام ہم تک صحیح معنی میں پہنچا ہے. اب اگلی بات, قرآن مجید نے جن باتوں کو بار بار بیان کیا, اس میں نماز ہے, اس میں زکوٰۃ ہے, اس میں آخرت کا عقیدہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا, اٹھنا ہوگا. رسالت کا عقیدہ ہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے, جنت دوزخ, اس بات کو بار بار بیان کیا ہے. یہی عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف بھی قرآن مجید نے بار بار کی ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک چیز کو بار بار کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ توحید کو بار بار بیان کیا گیا کہ ہر موسم میں, ہر زمانے میں, ہر علاقے میں شرک کا خطرہ ہوتا ہے. رسالت کے اوپر ایمان کا بار بار ذکر ہوا, کہیں جھوٹے نبی نکل آئیں گے, کہیں کیا ہوگا, تاکہ یہ چیز لوگوں کو یاد دہانی کے طور پر ہر پارے میں, ہر صورت میں پڑھنا نصیب ہو اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے رکھیں. آخرت کی بات, لوگ آخرت کے منکر ہیں. ابھی جو مناظرہ ہوا وہ بھی یہی کہتا ہے
تو آخرت کے عقیدے کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے. دوبارہ اٹھنا ہوگا، میدان حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تاکہ لوگوں میں جب یہ چیز آ جائے گی کہ دوبارہ زندگی ہے. وہ ہندوؤں والا عقیدہ نہیں 7 جنم، یہ ایک ہی جنم ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. جب یہ عقیدہ پختہ ہو نا جی، تو بندہ کسی کی طرف غلط میلی سے، غلط نظر سے بھی نہیں دیکھتا، میلی نظر، ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکے گا کہ حساب دینا ہوگا. یہ عقیدہ بار بار بیان کیا ہے. کیوں؟ کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں. جب الحاد کے طوفان اٹھے، لا دینی قوتیں مختلف قسم کے ملفوظات بیان کرنے لگ جائے، تو کہیں لوگوں کا آخرت کا عقیدہ بھی وہی نہ ہو جائے جو مشرکین مکہ کا تھا کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. کہیں لوگوں کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے. فکر آخرت کو اس لیے بار بار بیان کیا. یہی وجہ ہے مناقب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید نے مناقب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضائل صحابہ کو بار بار بیان کیا ہے. کیوں؟ اللہ الان کا مقام ہر زمانے کو جانتا ہے، وہ کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی کی مبارک جماعت کے بارے میں کچھ کہنے لگ جائیں گے. پہلے پارے کے پہلے رکوع سے ہی کام شروع کر دیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی بات کو مانا، جنت دوزخ کو دیکھا نہیں تھا، ایمان بالغیب لے آئے، نبی کے کہنے کے اوپر سر تسلیم خم کیا، تو پھر ہم نے بھی ان کے لیے اعلان کر دیا یہی ہدایت والے ہیں اور یہی کامیاب ہے. یہ پہلے پارے کے پہلا رکوع ہے. اور پہلا پارہ ختم کیسا ہوتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، عام دنیا کو خطاب کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگو، قیامت تک کے لیے تم اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر ہم نے تمہیں ایک نمونہ دے دیا ہے. میرے نبی کی جماعت جیسا ایمان بناؤ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. لیکن میری نبی کی جماعت جیسا ایمان اگر تم سے نہ بنا تو پھر تمہارا ایمان قابل قدر نہیں ہے. یہ پہلے پارے کی بات کرو. ہر جگہ بار بار قرآن مجید نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے. کیوں؟ جس چیز کا خطرہ زیادہ ہو اس کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ موسم بدلتے ہیں، لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں. ایک اصولی بات یاد رکھیں، ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سمجھنے قرآن اور حدیث سے. تاریخ اگر قرآن اور حدیث کے مطابقت کے ساتھ ہو تو پڑھی جائے گی، لیکن تاریخ اگر قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہی ہے تو تاریخ کو رد کر دیا جائے گا. یہ ایک جھوٹ کا ڈھیر ہو سکتا ہے، سچائی وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے. یہ اصل حقیقت ہے. لوگوں نے کسی ایسے سکالر کو پڑھا جو دمی جماعت بھی پاس نہیں تھا، جس کی قلم سے حضرت یونس بھی نہیں بچ سکا، جس کی قلم سے حضرت آدم بھی نہیں بچ سکا. اس کی بات کو تو بڑی قابل قدر نظر سے دیکھا گیا کہ جو صحابہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے تانوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس مصنوعی دانشور سکالر کو قرآن و حدیث کی وہ آیات نظر نہیں آئی جس میں رضی اللہ عنہ برضوان بیان ہوا. لوگ اپنی شہرت چاہتے ہیں. اگر قرآن حدیث روٹین کے مطابق جیسے 1400 سال سے بیان کیا جا رہا ہے نا جی، اگر اسی طریقے سے قرآن و حدیث بیان کریں تو یوٹیوب کے فالوور نہیں بنتے، ویوز نہیں بنتے،
کوئی ٹیڑھی سی بات کرے، کبھی امیر معاویہ کے خلاف، کبھی عمرو بن العاص کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف، تو ایک نئی سی چیز ہے، ایک نیا شوشلہ چھوڑا ہے، تو پھر زیادہ لوگ سنیں گے تو ہماری ٹور ہو جائے گی۔ لوگوں نے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ اس لیے بنایا کہ ہماری شہرت ہونی چاہیے، یہ ایک نئی چیز فلانے علاقے سے بھی نکلی ہے، اس کو بھی تو سمجھو لو۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اگر تاریخ صحیح ہے پڑھی جائے گی، تاریخ تو بعد کی باتیں جو بعد کے حالات ہیں، بعد کے واقعات ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے۔ صحابہ کی شان قرآن اور حدیث نے بیان کر دی ہے، ہمیں صحابہ کی شان کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا سہارا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا ہے۔ قرآن حدیث نے بیان کر دیا رضی اللہ عنہ۔ اب سمجھو بات کو، قرآن مجید 11واں پارہ سورہ توبہ، 11واں پارہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ صحابہ کرام جو پہلے مسلمان ہو گئے، نبی کے ساتھ ہجرت بھی کی، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے، اور وہ صحابہ والذین اتبعوہم باحسان جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ دیکھو دونوں کا ذکر ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں وہ صحابہ جو مکہ میں پیغمبر اسلام موجود تھے تو اس وقت مسلمان ہوئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہجرت کی، مدینہ آئے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وغیرہ وغیرہ، وہ ہوں یا والذین اتبعوہم، یا بعد والے جو صحابہ ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ سارے دو جماعتیں ہوگی صحابہ کی، ایک وہ جو سابقون ہیں، ایک وہ جو بعد میں ہیں۔ درجہ والسابقون کا زیادہ ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو کون پتہ ہے کہ بعد میں کھٹمل مچھر کا بڑا دور آ جائے گا۔ دونوں کا پہلے اللہ نے ذکر کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پہلے لوگ ہو گئے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے مسلمان ہوئے ان سے بھی رب راضی ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان سے بھی رب راضی ہے۔ رب تو کہتا ہے میں راضی ہوں، کچھ 100 سال بعد کچھ ایسی دنیا پیدا ہو گئی کہ ہم راضی نہیں ہیں، بابو تجھے نہ راضی ہو، ٹھیک ہے شور مچاؤ۔ کیا کہا آگے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، پہلے والے صحابہ ہوں بعد والے صحابہ ہوں، ہاں تو سارے صحابہ نا جی، ہیں تو سب صحابہ، سب کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کی یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں یہ جماعت رہے گی۔ ذالک الفوز العظیم، نبی کا ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، نبی کا ساتھ دینا کوئی معمولی، زیارت رسول کی فضیلت تو بہت ہے، زیارت رسول کی سعادت تو بہت ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے کہ وہ ثمن دینا پڑا وہ بہت اونچا تھا۔ زیارت رسول کی فضیلت بہت ہے، کتنی فضیلت ہے؟ فرمایا لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، اس شخص کو آگ دور تک بھی محسوس نہیں ہوگی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، اور پھر میرے صحابہ کو بھی جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ حسن بصری ہو، سعید ابن مسیب ہو، سعید ابن جبیر ہو، بڑے بڑے اجلہ تابعین جنہوں نے میری نبی کی جماعت سے سبق حاصل کیے، ہم ان کو بھی جنت الفردوس دے دیں گے۔ دیکھو نبی کی جماعت کو دیکھنے کے ساتھ ہو
کو تابعین کو جنت مل گئی، اور صحابہ جنہوں نے نبی کو بار بار دیکھا۔ حدیث تو کہتی ہے جس نے ایک بار دیکھا مجھے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں جس نے ایک بار دیکھا مجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا بس جنتی ہے۔ اور جنہوں نے بار بار دیکھا، کہیں بدر میں ساتھ ہیں، کہیں احد میں ساتھ ہیں، کہیں زخمی ہو رہے ہیں، کہیں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور کہیں کھجور کے گٹھلیاں کھا کے نبی کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور کہیں تو درختوں کے پتے غزوہ تبوک میں پہلے کھائے گئے اور بعد میں دور آیا کہ درختوں کی جڑیں کھانی پڑی لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو جنت، اللہ پاک نے جنت کا اعلان کر دیا۔ ایک آیت آپ کو سمجھ آ گئی، یہ سورہ توبہ ہے۔ اب دوسری فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم درجہ، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ۔ یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا ان صحابہ کی فضیلت ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، مال خرچ کیا، جانیں خرچ کی۔ ان صحابہ پر فضیلت ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکے، مال اتنا خرچ نہیں کیا، مسلمان ہو گئے۔ ایک وہ صحابہ جو پہلے مسلمان ہوئے، جہاد میں بھی نبی کا شریک رہے، بے اموالہم وانفسہم، مال بھی خرچ کیا، جانیں بھی خرچ کی۔ لیکن ایک وہ صحابہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، فرض کرو فتح مکہ کے موقع پر، یہ اس کی بھی بات، تو وہ پہلوں کی طرح جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، مال نہیں دے سکے اتنا۔ دونوں کا ذکر ہوا۔ اب اگلی بات کمال کی بات ہے، فرمایا جو پہلے مسلمان ہوئے، مال خرچ کیا، جان خرچ کی، جہاد کیے، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے اتنے جہاد بھی نہیں کیے، اتنا مال بھی خرچ نہیں کیا، رب العالمین فرما رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، سارے کے ساروں کو جنت عطا کر دی۔ اب جنت خدا کی ہے، پیغمبر خدا کا ہے، پیغمبر کو دیکھنے والے صحابہ وہ بھی خدا نے بنائے۔ جس کی جنت ہے وہ تو کہتا ہے پہلے صحابہ ہوں، بعد کے صحابہ ہوں، ساروں کو میں نے جنت دے دی، بعد میں کسی کو تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اسلام کے ان ستاروں پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھو نا جی، ایک حدیث ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا الصحابہ کلہم نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کوئی تھوڑی روشنی دیتا ہے، کوئی زیادہ روشنی دیتا ہے، جو شخص جس ستارے کو بھی پکڑ لے، پیغمبر کے صحابہ سے محبت کر رہا ہے نا، ہم اس وجہ سے بھی اس کو جنت دے دیں گے۔ اصحابی کالنجوم، ستاروں کی مانند ہے۔ اس کی بہت بڑی تشریح ہے، ستارے جیسے پورے آسمان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ ستارے روشنی دیتے ہیں، کوئی زیادہ دیتے ہیں، کوئی تھوڑی دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین جیسے عشرہ مبشرہ نے زیادہ روشنی دنیا کو دی، جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ ستارے بھی روشنی تو دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں تھوڑی دیتے ہیں۔ اور کچھ ستارے بڑے ستاروں سے روشنی لیتے ہیں، ایسے ہی تو کچھ صحابہ نے نبی کو دیکھا لیکن سبق قرآن و حدیث کا بڑے صحابہ سے لیا، جیسے چھوٹے ستارے بڑے ستاروں سے سبق لیتے رہتے ہیں وغیرہ۔ تو بات یہ ہے، یہ دوسری آیت ہو گئی جو میں نے بتایا سورہ نساء اور 5واں پارہ۔ اب تیسری آیت، یہ سورہ حدید ہے۔ پہلا رکوع سورہ حدید کا ختم ہو رہا ہے، اور حدید کا معنی ہے لوہا،
اس میں قانون بیان ہوا ہے اس حدیث میں، اس صورت میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ کچھ ذہن تو جلدی مان جاتے ہیں، کچھ شر پسند ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے ڈنڈا نازل کیا ہے۔ اسلامی قانون نافذ ہو نا جی، شرابی کی سزا، زانی کی سزا، ڈاکو کی سزا، چور کی سزا وغیرہ۔ تو یہ انزلنا الحدید، اس سورت کا نام ہی پھر حدید ہے نا۔ اس میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کلا وعد اللہ الحسنى۔ فرمایا وہ دونوں طرح کے صحابہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، یعنی فتح جو ہے فتح مکہ ہے، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، انفاق فی سبیل اللہ کیا، جہاد کیا، اور کچھ وہ کہ من بعد وہ قاتلوا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جہاد بھی کیا وغیرہ۔ یہ دونوں جماعتیں آپس میں برابر تو نہیں ہیں، دونوں نیک ہیں، ایک نیکی کے درجے میں اونچی ہے، ایک کم ہے، لیکن اگلا قرآن نے خود ہی اشکال دور کر دیا کہ بعد میں کسی کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ یہ ہے کہ پہلے صحابہ تو جنتی ہیں اور دوسرے، یہاں بھی دونوں کا ذکر کیا اور آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنتی سارے ہیں، من قبل الفتح او من بعد الفتح، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تب بھی جنتی ہیں، فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے تب بھی جنتی ہیں۔ قرآن نے اس اشکال کو خود ہی دور کر دیا ہے۔ درجے ان کے آپس میں اپنے اپنے ہیں، آپس میں درجے ہیں، جس طرح قرآن مجید نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی بھی درجے بتائے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ بہت پیغمبر ہیں، لیکن پیغمبروں کے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلتیں ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والے نبی آخر الزمان حضرت محمد بن عبداللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان اس عظیم شخص کا نام ہوتا ہے کہ کوئی عیسائی ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو برا بھلا کہے، ہم اس کے بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا ہرگز کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارا ایمان جاتا ہے۔ کوئی یہودی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہے، خاتم النبیین کو کچھ کہے، بے ادبی کرے، ہم ڈنڈے شنڈے تو مار سکتے ہیں، سر پر پھاڑ دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین ہرگز کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان جاتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن پیغمبروں کی آپس میں فضیلتیں ہیں، کوئی بڑا پیغمبر کوئی نبی ہے، تو پیغمبر کو آپس میں درجے ٹھیک ہیں، لیکن جو چھوٹے درجے کا پیغمبر ہے ہمارے لحاظ سے تو وہ بھی بہت اونچا ہے، لہذا ہم چھوٹے پیغمبر کی بھی تحقیر نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو یہاں پر بیان ہو گئی ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو من قبل الفتح مسلمان ہوئے، لیکن جو من بعد الفتح بھی ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور صالحین ہیں۔ اب ایک اور بات سمجھنے کی ہے، علمی بات ہے اور انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ دو چار نیکیاں ایسی ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ سابقہ سارے گناہوں کو وہ نیکیاں معاف کر دیتی ہیں، جتنے گناہ ہیں سابقہ وہ نیکیاں سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی نیکی جو ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی برکت سے ابھی جو آج نو مسلم ہوا، نیا مسلمان ہوا، اس سے پہلی زندگی میں جتنے بھی جس طرح کی بھی اس کے گناہ تھے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا، مٹا دیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہے ہی نہیں، مٹا دیا ہے۔ اور ہم ان کے پرانے باتوں کو تذکرہ کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میں نے مٹا دیا ہے۔ اور بعض صحابہ جب اپنی کوئی پرانی بات کر بھی دیتے تھے نا جی، کر بھی دیتے تھے نا، تو آپ فرماتے تھے نہیں بس ختم، مسلمان ہو گئے، اللہ نے ساری جاہلیت کی باتیں ختم کر دی ہیں، مٹا دی ہیں، دوبارہ ان کا ذکر نہ کرو۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ تو اجتماعی طور پر سارے صحابہ کا اس میں ذکر ہے، اور میں نے تینوں آیتیں وہ منتخب کی ہیں جن میں فتح مکہ سے پہلے کا بھی ذکر ہے صحابہ کا، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا بھی ذکر ہے، اور دونوں جماعتوں کا جنتی ہونے کا قرآن نے اعلان کیا ہے۔ اس میں جو بھی صحابی ہے وہ ان آیات کی فضیلت میں داخل ہے، جس کا ایمان ہے وہ مانے گا۔ اب آؤ ہم رجب المرجب کی مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بس 2-3 باتیں نام لکھوانا ہے۔ اس مبارک جماعت کے فضائل بیان کرنے میں نا جی اپنا نام لکھوانا ہے کہ اے نبی کی پیاری جماعت، ہم اتنے نیک تو نہیں لیکن آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ضرور ہیں، اور اسی سے کام بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا نا اس نے میرے ساتھ بغض کیا، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا وہ یاد رکھے پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہر خطبے میں جمعے میں پڑھی جاتی ہے۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، سرکار کا فرمان ہے وہ میرے سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ جو بغض کر رہا ہے میرے صحابہ سے تو اس کو اصل میں اس کو میرے ساتھ بغض ہے، تب میری جماعت کے ساتھ وہ بغض کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ اللہ لا تتخذوا من بعدی غرضا، لوگوں ڈرو ڈرو، کہیں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا دینا تان و تشریح کا۔ یہ میری مبارک جماعت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، نبی کے برادر نسبتی ہیں، آپ کی زوج مطہرہ ام حبیبہ کے آپ بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان کا نام یہ کنیت ہے، حرب ہے، حرب، صخر۔ حضرت امیر معاویہ کے دادا کا نام ہے حرب، اور ابو سفیان کا نام ہے صخر کا معنی ہوتا ہے پتھر۔ مضبوط لوگ ہیں اس لیے اس زمانے میں یہ نام رکھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ابو سفیان یعنی حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ بھائی سرکار یہ فرما رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان کان آمنا۔ فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہیں اور فرما رہے لوگوں میرے پاس اگر رش کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے ہو کہ تمہیں امن مل جائے تو جو ابو سفیان کے گھر میں حویلی میں چلا جائے گا اس کو بھی ہم امن دیں گے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ حنین میں امیر معاویہ شریک ہوئی ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا، ابو سفیان بھی شریک ہوئی ہے، جس نے رسی پکڑی ہوئی تھی وہ ابو سفیان تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ معاویہ تھے، اور غزوہ طائف پہ شریک ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، رسول پاک کو کوئی ضرورت پیش آئی، میں نے کوئی چیز دی تو آپ نے فرمایا معاویہ تمہارا تو جبہ پھٹا ہوا ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے، کیا میں تمہیں جبہ دے دوں؟ میں نے کہا حضرت جی ضرور آپ عنایت فرمائیے۔ تو مجھے دو جبہ دے دیا، میں نے ایک آدھ دفعہ زندگی میں پہنا توجہ سے، اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے سے اپنے بال وغیرہ اور ناخن ٹھیک کرائے، میں نے بال بھی اپنے پاس برکت کے طور پر رکھ لیے اور ناخن بھی رکھ لیے اور جبہ بھی تھا۔ اب آگے چلیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع کے بعد آپ ساتھ ہی رہے، اور عجیب شخص ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سمجھ میں نہ آئے اللہ اس کو ہدایت دے کہ اسلام تو یہ فتح مکہ کے موقع پر لایا، لیکن اس سے پہلے ایک بات بھی اس شخص کی خلاف اسلام یا بے ادبی یا کوئی ایذا کسی مسلمان کو پہنچانے کی ثابت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے نا، اس سے پہلے بھی، اور یہی وہ معاویہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم اہد معاویہ ہادیا و مہدیا واہد بی، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت دینے والا بنا، لوگوں کو اس کی رہنمائی سے سبق حاصل کرنے والا بنا۔ جب نبی کی دعا اور امور میں ہو تو قابل قبول ہے، جب معاویہ کے بارے میں ہو تو کیوں قبول نہیں؟ اور سنو حدیث، اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب وقی العذاب، اے اللہ میرے معاویہ کو علم دین سے بہرور کر، حساب کا علم عطا کر، اور عذاب سے اس کو بچا دینا۔ اور سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ام حرام کے گھر۔ بخاری نے اس حدیث کو کئی بار اپنی کتاب بخاری میں روایت کیا ہے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ ام حرام کہتی ہے اللہ کے رسول، آپ نیند میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہنستے ہوئے اٹھ گئے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا الجنہ، قلت یا رسول اللہ انا فیہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام حرام انت فیہم۔ ام حرام کہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ ہنستے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ام حرام، میری امت کا سب سے پہلا ایک دستہ جو سمندری جہاد کے لیے جائے گا، میں ان کے لیے بشارت سنا رہا ہوں، اس سمندری جہاد میں جانے والے سارے جنتی ہیں۔ تو کہنے لگی اللہ کے رسول، یہ عورت ہو کر اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اس مبارک سعادت مند اس جہادی قافلے میں میں بھی ہوں اور وہاں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا یا ام حرام انت فیہم، تو بھی اسی قافلے میں ہوگی، بحری سمندری جہاد والے قافلے میں ہوگی، اور ادھر ہی تو شہید ہو جائے گی۔ اور اس قافلے میں سمندری جہاد میں جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے کلہم مغفور، ساروں کی ساری مغفرت کر دی جائے گی۔ غزوہ قبرص ہے یہ پہلا غزوہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حالانکہ حضرت عمر سے بھی پوچھتے رہے امیر معاویہ کہ ہمیں بحری بیڑا بنانے دیا جائے، عمر نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اور ایک بیڑا نہیں کئی بیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے۔ جب عثمان غنی نے اجازت دی، پہلا غزوہ جس کو غزوہ بحر، غزوہ قبرص کہتے ہیں، جو یورپ میں کیا ہوا، اور یورپ میں جو اذانوں کی آوازیں گونجی، اس کا سبب، پہلا سبب اس قافلے کا امیر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث بخاری نے نقل کی ہے، جو بحری غزوے میں شریک ہوں گے
رب العالمین نبی کے زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ ساروں کی مغفرت کر دی، سارے جنتی ہیں۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس کو غزوہ طبرس، اور اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ یورپ کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری، او مسلمانوں پڑھے لکھے ہو مزید تاریخ اسلام پڑھو، یورپ کی وادیوں میں، قرطبہ میں، اندلس میں، استنبول میں، قسطنطنیہ میں، پونیا میں کون ہے وہ برگزیدہ شخص، کون ہے وہ نبی کا عظیم صحابی جس نے اسلامی جھنڈا لہرایا ہے یورپ کی وادیوں میں، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہے۔ اگر تاریخ اسلام کی نظر سے پڑھو گے تو تمہیں ہمیں ہر ورق پر، تمہیں اور ہمیں ہر ورق پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے گا۔ یورپ کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خان ہمارا۔ 60 ہجری میں بیمار ہوتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تکیہ دے دو، پیچھے تکیہ لگا دو، تیل لگاؤ، سرما لگاؤ، کنگھی کرو، پگڑی پہناؤ، عمدہ کپڑے پہناؤ، اب لوگوں کو کہہ دو میری زیارت کے لیے، میری ملاقات کے لیے آئے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں معاویہ، اس لیے کہہ رہا ہے سرما لگاؤ، تیل لگاؤ، کنگھی لگاؤ، دیکھنے والے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ معاویہ موت سے ڈر رہا ہے۔ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، کوئی ڈرے تو کیا کر سکتا ہے، مرنا تو ضروری ہے۔ میں جانے والا ہوں، کھیتی تیار ہو چکی ہے، کٹنے والے فرشتے آ چکے ہیں۔ یزید کو بلایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ دیا تھا، کچھ ناخن اور بال مبارک میرے پاس سرکار کے پڑے ہوئے ہیں، فلاں صندوق میں ہیں، جب میں مر جاؤں گا نبی کے ناخن اور بال مبارک میرے ہونٹوں اور آنکھوں پر رکھ دینا، نبی کے جبہ مبارک میرا کفن بنا دینا، میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے حاضری دوں گا تو کہوں گا اے میرے رب اور میرا سرمایہ ہے کہ نہیں، لیکن بطور محبت اور برکت کے تیرے نبی کے ناخن اور بال تو میرے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مجھے عذاب سے معافی دے دے۔ بیٹیاں رونے لگ گئیں، کہاں رونے کی ضرورت نہیں، اور ایک شعر پڑھا اور فرمایا کہ کوئی رہا اگر پہلے معاویہ بھی زندہ رہ جاتا، جب کوئی نہیں رہا میں بھی نہیں رہوں گا، اور فرمایا اذ المنیۃ انشبت اظفارہا القیت کل تمیمۃ لا تنفع، جب موت اپنے پنجے گھاڑ لیتی ہے تو پھر یاد رکھو کسی پیر فقیر کا کوئی تعویذ بھی کام نہیں آتا۔ میں جانے لگا ہوں، مجھ سے پہلے میرے سے بہتر تھے، اور یاد رکھنا میرے بعد ہمیں والے پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔